اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آپ تمام دیکھنے اور سننے والے ہمارے پیارے پیارے بھائیوں اور بہنوں کا ہم اپنے اس پیارے سے یوٹیوب چینل قادری مسلم پہ خوش آمدید کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری اللہ پاک سے دعا بھی ہے کہ وہ آپ تمام حضرات کو ہمیشہ خیر سے رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے خدمت میں رمضان المبارک کا ایک بڑا ہی خاص اور بڑا ہی مجرب وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ پیارے دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ سب سے مبارک مہینہ ہوتا ہے۔ اس میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، نیکیوں کا ثواب 70 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، ہر فریاد پوری ہوتی ہے، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر نیک و جائز مقصد پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھوں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ دیا، پھر ہمیں شعبان کا مہینہ دیا، پھر اس نے الحمدللہ ہمیں رمضان المبارک کے مہینے تک بھی پہنچا دیا۔ پیارے دوستو، آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، یہ وظیفہ آپ رمضان المبارک میں ضرور کر لیں۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کبھی بھی پڑھ لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نواز دے گا کہ آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آ رہی ہے، اتنا رزق کہاں سے آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق کے کاروبار کی تنگ دستی کو، بندشوں کو دور فرما کر آپ کے رزق میں بے شمار برکتیں عطا فرما دے گا۔ پیارے دوستو، ہر مسلمان کو رمضان المبارک کا انتظار رہتا ہے، بے صبری سے انتظار رہتا ہے کہ کب رمضان آئے اور ہم اللہ پاک کی عبادتیں کریں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، ثواب والے کام کریں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے میں رزق کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ پاک بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما دیتا ہے، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما دیتا ہے، جن کو کاروبار ہو اللہ پاک ان کے کاروبار میں بے شمار برکتیں عطا فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ آپ یہ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن چیزوں کا انتظام، جتنے کھانوں کا انتظام ہم رمضان سے پہلے کے مہینوں میں نہیں کر پاتے، رمضان کے مہینے خوب چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں۔ ایسی چیزوں جن کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، ان کو خریدنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں بھی رمضان کے مہینے میں سحری اور افطار میں ہمارے دسترخوان پر لگی ہوتی ہیں۔ پیارے دوستو، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں بہت ہی زیادہ برکت رکھی ہے، ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ اتنا بابرکت مہینہ ہوتا کہ نیک شخص خوب نیکیاں کرتا ہے، اور جو گناہگار شخص ہوتا ہے وہ بھی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، غلط کاموں کو چھوڑ دیا کرتا ہے۔ پیارے دوستو، اس ماہ مبارک میں ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ ہر شخص جو برائی کی طرف بڑھنا چاہے وہ اس ماحول کے چلتے اس برائی سے پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، اور اس وظیفے کا طریقہ آپ کو مکمل اچھے طریقے سے بتا دیتے ہیں۔ اس سے پہلے میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل قادری مسلم پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ہم روزانہ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ پیارے دوستو، اگر میں اس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ وظیفہ آپ نے رمضان المبارک میں کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ چاہیں تو یہ وظیفہ رمضان کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کا جو بہترین وقت ہے، بہترین لمحہ ہے، وہ رمضان المبارک کا ہے۔ ویسے تو آپ یہ وظیفہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں کرنے سے اس وظیفے کی بہت ساری فضیلتیں، فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ رمضان میں اس کو کرنے کی زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اس وظیفے کے وقت کی بات کریں کہ آپ نے یہ وظیفہ کب پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ آپ نے افطار سے پہلے 10 منٹ پہلے کرنا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کا جو دوسرا وقت ہے وہ ہے سحری کرنے کے بعد نماز فجر کی سنتیں پڑھنے کے بعد کا ہے۔ یعنی کہ جب آپ نماز فجر کی سنت پڑھ لیں تو آپ فرض پڑھنے سے پہلے یہ وظیفہ کر لیں۔ جی ہاں پیارے دوستو، آپ نے نماز فجر کی فرض پڑھنے سے پہلے اور سنتیں پڑھنے کے بعد، یعنی کہ سنت نماز اور فرض نماز کے درمیان میں آپ چاہیں تو
یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر افطار سے پہلے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جیسا بھی آپ کو بہتر لگے آپ اس طریقے سے یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ پیارے دوستو، چلیے اب جان لیتے ہیں کہ اس وظیفے میں آپ نے کیا پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے لیے سب سے پہلے 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لینا ہے۔ پیارے دوستو، جو بھی آپ کو زبانی یاد ہو، بہتر تو یہ ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، لیکن اگر آپ کو کوئی بھی درود پاک نہیں یاد تو آپ صرف اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد۔ پیارے دوستو، آپ صرف صلی اللہ علی محمد بھی 3 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ اس طریقے سے پڑھیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ آپ نے اسی طریقے سے استغفار کو 11 مرتبہ یعنی کہ 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنے کے بعد پیارے دوستو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، یعنی کہ قل هو اللہ احد شریف کو پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ تو پیارے دوستو آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں بھی وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے دوستو، اس طریقے سے آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اس وظیفے میں پورے اچھے سے کامیابی پانے کے لیے، اس وظیفے کا اثر پوری طریقے سے دیکھنے کے لیے آپ کے یقین کا مضبوط ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ آپ یہ یقین کرتے ہوئے وظیفہ کریں کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک میری فریادوں کو ضرور سنے گا، میرے مقصد ضرور پورے ہوں گے، تبھی اس فائدہ کا اثر ہوگا۔ تو آپ پورے یقین کے ساتھ کریں، مضبوط ایمان کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ آپ کو اس کے فائدے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ پیارے دوستو، آپ نے اس وظیفے کا طریقہ تو سمجھ لیا، اب ہم اس وظیفے کے فوائد کے بارے میں بھی جان لیتے ہیں کہ اس کی کیا فائدے ہیں، اس کے کیا کیا فضیلتیں اور برکتیں ہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کی برکت یہ ہے کہ جو شخص بھی یہ وظیفہ کر لے گا تو اللہ پاک اس کے رزق سے تمام طرح کی بندشوں کو، رکاوٹوں کو، تنگدستی کو دور فرما دے گا۔ اس کے دولت میں اتنی برکت عطا فرمائے گا، اس کو اتنے رزق سے نوازے گا کہ وہ شخص حیران رہ جائے گا۔ اگر آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت کہاں سے آئی، اتنا رزق کہاں سے آیا۔ اللہ پاک ایسی برکتیں فرما دے گا۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ وظیفہ کرنے کی برکت سے بہت ہی جلد آپ کے گھر سے غریبی ختم ہو جائے گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اتنی تیزی سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا، اتنا اللہ تبارک و تعالی آپ کو دولت سے نواز دے گا۔ پیارے دوستو، اس کی سب سے بڑی فضیلت میں آپ کو بتا دوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بھی 3 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کو پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اس وظیفے کو پڑھنے کی برکت سے آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے، ہماری مشکلات کو، مصیبتوں کو، غموں کو دور فرمائے، ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے رکے ہوئے کاموں کو پورا کر دے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو پورا کر دے، ہمارے حاجتوں کو پورا فرما لے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ تمام دنیا کے مسلمان جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے عمر میں، صحت میں، رزق میں، علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ پیارے دوستو، آپ یہ عمل چند دن ہی کریں گے کہ آپ کو اس کے اثرات دیکھنے کو مل جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرما کر آپ کے گھر کی تنگ دستی کو، غربت کو دور فرما دے گا، آپ کے کاروبار میں بے شمار برکت عطا فرمائے گا، آپ کو غیب سے دولت عطا فرمائے گا۔ پیارے دوستو، آپ کو کچھ ہی دن میں اس وظیفے کی اثر دکھنے لگیں گے۔ آپ جب تک چاہیں اس وظیفے کو جاری رکھ سکتے ہیں، آپ جتنی بار پڑھیں گے، جتنے دنوں تک آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں گے، آپ کو اتنا ہی ثواب اور اتنا ہی فائدہ ملتا رہے گا۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا اور آپ کو دولت سے نوازتا رہے گا۔ پیارے دوستو، آپ رمضان المبارک میں تو روزانہ اس وظیفے کو ضرور کریں، اور آپ چاہیں تو رمضان کے بعد بھی اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ میں تو آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ اس وظیفے کو رمضان کے بعد بھی کرتے رہیں اور اس کے فوائد سے مالا مال ہوتے رہیں۔ پیارے دوستو، اس وظیفے کو جو بھی کرے گا تو اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جتنے لوگ کو بھی یہ شیئر کریں گے
وہ لوگ 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں گے تو ان کو جو ثواب حاصل ہوگا آپ کے شیئر کرنے سے، ان کے پڑھنے کا ثواب آپ کو بھی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کو وظیفے کا طریقہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پیارے دوستو اسے ایک لائک ضرور کر دیں، ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی ایسے ہی پیاری سی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔